اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار ابوالفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ سروران گرامی کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ سرکار ابوالفضل العباس کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ فضائل اور وہ کمالات عطا فرمائے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آقا عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کی عظمت و بلندی کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں آپ سے متعلق وہ جملے جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ان کی طرف نگاہ کرنا ہوگی کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ کو کن جملوں میں یاد کیا اور کن الفاظ میں خراج تحسین پیش فرمایا۔ چاہے وہ مدینہ سے متعلق زندگی کا دورانیہ ہو یا خاص کر کے جو آقا عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا وہ دورانیہ ہے جو آپ نے سفر کربلا کے موقع پر مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں گزارا۔ ایک ایک لمحہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا وہ توجہ طلب ہے اور اس کے لیے میرے اور آپ کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اگر ہم معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ معصوم سے یہ جملے منقول ہیں کہ ہم عام طور پہ آقا عباس کی صرف شجاعت کو یاد کرتے ہیں، لیکن معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے منقول جملوں میں ملتا ہے کہ کان عمنا العباس، ہمارے چچا عباس کوئی معمولی انسان نہ تھے، وہ بصیرت کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ وہ ایک صاحب ایمان اور ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر فائز شخصیت تھے اور وہ فقاہت کے درجے پر فائز تھے۔ اللہ نے ان کو علم و فہم و شعور اور فقہ کا جو ذوق ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ اگر آپ معصومین کی زندگی کو دیکھیں اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے مولا عباس کے بارے میں جملات کو دیکھیں یا عمل کو دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب جملہ اور عجیب سیرت و کردار نظر آئے گا۔ مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں، مدینہ ہے، مولا کی محفل میں بہت سے فقہا بیٹھے ہیں، محدثین بیٹھے ہیں، بہت سے صاحب رائے شخصیات بیٹھی ہیں، اتنے میں ایک بچہ تشریف فرما ہوتا ہے۔ مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام محفل میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑا ہو کر محفل میں اپنی جگہ سے مسند سے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سوال کیا گیا، مولا یہ جو آنے والا بچہ ہے یہ اس محفل میں کہ جس محفل میں اتنی بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہیں اور خود آپ امام معصوم ہیں، آپ نے اس بچے کا کھڑے ہو کر استقبال کیوں کیا؟ عظمت عباس کو سمجھنے کے لیے مولا سجاد کے یہ جملے کافی ہیں۔ کہا یہ بچہ جو آ رہا ہے یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے۔ یہ بھی صاحب فضیلت ہے، لیکن اس کے احترام کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے۔ جہاں بیٹے کو عزت و احترام اور مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے سرکار ابوالفضل العباس کی نسبت کی بنا پر، وہاں معصوم کی نظر میں خود ابوالفضل العباس کا مقام کیا ہوگا؟ ہم آقا کی زیارت کے جو جملے پڑھتے ہیں، مولا ابوالفضل العباس کی زیارت کے جملے، تو ان جملوں میں ہمیں ایک عجیب تعبیر نظر آتی ہے اور اس تعبیر سے مولا ابوالفضل العباس کے فضائل و کمالات کا ایک پہلو اور ایک گوشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ جملے کیا ملتے ہیں؟ وہ جملے ہیں السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، ہمارا سلام ہو آپ پر اے وہ ہستی جو عبد صالح کے مرتبے پر فائز ہے۔ عبد یعنی بندہ خدا، صالح یعنی نیک اور پرہیزگار۔ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والے، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اگلا جملہ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ، آپ کی ساری زندگی اطاعت پروردگار میں گزری۔ وَلِرَسُولِهِ، آپ نے ساری زندگی رسول کی اطاعت میں گزاری۔ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ساری زندگی امیر المؤمنین کے اطاعت گزار رہے۔ وَلِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ،
آپ کی زندگی مجموعہ ہے خدا کی اطاعت کا، رسول خدا کی اطاعت کا، مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی اطاعت کا، مولا امام حسن مجتبیٰ کی اطاعت کا، مولا امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کا۔ پس عباس علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ عباس عالم بھی ہیں، عباس عابد بھی ہیں، عباس فقیہ بھی ہیں، عباس اطاعت گزار خدا بھی ہیں، اطاعت گزار رسول خدا بھی ہیں، اطاعت گزار علی ولی علیہ السلام بھی ہیں، اطاعت گزار مولا امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں، اور ساری زندگی عباس علیہ السلام کی مولا امام حسین کی اطاعت میں گزری۔ یہ سارے مجموعے اوصاف کے اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو جو ہستی سامنے آتی ہے اس کو ابوالفضل العباس کہا جاتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے ہم سب کو حضرت ابوالفضل العباس کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔